یہ عالم ارواح کی بات ہے میرے دوست. جب اللہ کہہ رہا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قرآن میں آیا نہیں ہے الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ یہ روحانیت کے مقام پہ بات چل رہی ہے. سرکار بول رہے ہیں کہ یاد ہے تو انہوں بولے ہو یاد ہے یا رسول اللہ. جب اللہ نے کہا الستو بربکم، سب سے پہلے خالو بلا کہنے والے آپ کی ذات ہے. ابوبکر صدیق کو یہ بھی معلوم ہے تم کدھر بول رہے ہیں، وہاں بھی صدیق ہے. عالم ارواح میں تو وہ بھی حضرت ابوبکر صدیق ہی ہے. کیا ہے معلومات کی کمی آپ کو کہاں پہنچا رہی ہے؟ علی 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 کی محبت، یعنی علی کی محبت یہ ہے کہ صدیق اکبر کی تعریف کی جائے. علی کی محبت کا تقاضا یہ ہے. یہاں حضرت صحابہ کو سرکار برے میرے صحابہ کو برا مت بولو، انہوں جو ہے بے لگام جو ہوتے ہیں ہم برداشت کر لیں گے. اللہ بولے گا برداشت کرنے کے لیے دوزخ ہے، وہاں جا کے برداشت کرو. یہ ایسی ایسی باتیں مولا علی کا نام لے کے مولا علی کو ناراض کر رہے ہیں. خدا کے لیے ہم تو مولا علی کے ذکر سے بھی خوش ہونے والے ہیں. ہم مولا علی کو اپنا شیخ مانتے ہیں، مولا علی کو ہم اپنا مولا مانتے ہیں. اگر مانتے ہیں من کنتو مولا فعلی مولا کو مانتے ہیں تو پھر ابوبکر صدیق کو سارے صحابہ سے افضل، سارے مخلوق سے افضل ماننا پڑے گا. یہ پھر مولا کا ہی ارشاد ہے کہ من کنتو مولا علی بول دیے تو اعلان ہوگا کہتے ولایت کا. تو پہلے نہیں تھے کیا ولی؟ کدھر کے بات نہ کر رہے ہیں؟ علی پہلے سے ولی ہے. یہ سب اظہار کرنے کے لیے آئے، سمجھے؟ پہلے کہانی لکھ دی جاتی ہے، اس کو پہلے کچھ دیتے، اس کے بعد اب جو ایکٹنگ کرنے کے لیے اسٹیج سجایا جاتا ہے. سمجھے بھی نہیں سمجھے بھی؟ ہاں، تماشا گاہے عالم ہے کسی استاد کامل کا. یہ ہم تم کیا ہیں سینما کی چند تصویریں. سمجھے بحرالعلوم سرکار کے شعر کو؟ تماشا گاہے عالم ہے کسی استاد کامل کا، یہ ہم تم کیا ہیں سینما کی چند تصویریں. یہ سب تصویروں کو دیکھ کے تم لڑ رہے ہیں. جس کی جو ایکٹنگ ہے انہوں کر رہا ہے. ہماری ایکٹنگ ہے صدیق اکبر کی تعریف کرنا، تمہاری ایکٹنگ ہے مولا کا نام لے کے صدیق اکبر کی توہین کرنا. تم وہ ایکٹنگ کرو، ہم یہ ایکٹنگ کرتے، اور ہماری ایکٹنگ صحیح ہے. ہاں یہ بابا آؤ ہم بتاتے آپ کو کیا ہے. اس لیے ان گمراہیوں بابت جاؤ. یہ ایرانی پیسے کھا کے رافضیوں کی بات کرنا، مولا علی کو خدا سمجھنا. قوالیوں میں بتایا جا رہا مولا علی خدا ہے. مولا علی جلا دیے بولنے والوں کو، اب ان کو بھی جلائیں گے. حیدر خدا ہے کہتے. ہاں، اور یہ بولا جا رہا ہے ممبروں پہ کہ حضرت علی جو ہے نبی نہیں، نبیوں سے افضل ہے. اور حضرت علی بول رہے میں تو ایک بندہ ہوں. آپ کدھر جائیں گے؟ یہ ہو رہی غلط تعلیم. یہ غلط تعلیم کی وجہ سے علی کے مقام کو بزرگوں نے بتایا تو انہوں خود ہی سمجھ گئے. ایک تو پلید بول رہا کہ سورج کو بنانے والے بھی علی، اور جو چاند کو بنانے والے بھی علی، کائنات کو بنانے یہاں تک اللہ کو بھی بنانے والے علی. استغفر اللہ معاذ اللہ. اب آپ بولیے ہم ان کی بات سننا علی علی بول کے بولیے. اب ایک خوال گا دیا علی کا پہلا نمبر، ابھی نہیں شروع ہو گیا علی کا پہلا نمبر، علی کا پہلا. تو کون نمبر لگانے والے؟ تم کون علی کا نمبر بولنے والے؟ سرکار لگا چکے علی کا نمبر چوتھا. تو کون بولنے والے ہے؟ علی بول رہے ابو بکر کا نمبر پہلا، تو بول رہا علی کا پہلا نمبر. تو ٹکرا رہا کس سے؟ علی سے ہی ٹکرا رہا. تو مولا علی کے خلاف جا رہے ہیں. ہم مولا علی کے چاہنے والے ہیں، ہم تو جواب دیں گے. دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے؟ بتانا چاہیے کہ نہیں بتانا چاہیے لوگوں کو؟ یہ غلط فہمیاں آج کل پھیلائی جا رہی ہیں. یہی نہیں، یہاں تو حیدرآباد میں ذرا چھپ چھپ کے رافضیت پھیل رہی، جب پردے میں آ گئے. ہاں، مگر آپ کو باہر تو کھلم کھلا کہ پہلے کیا کرتے معلوم؟ بہت اچھے اچھے بیانات کرتے، قرآن لکھتے، وہ کتاباں لکھتے ہزاروں کے. اس کے بعد جا کے رافضیوں میں بیٹھ جاتے. ہو گیا ارے بھائی آپ سنی ہے تو رافضی میں بیٹھ رہے ہیں کہ ان کے عبادت خانوں، ان کے جو ہے عاشور خان عبادت، عاشور خان میں بیٹھ کے تقریریں کر رہے ہیں، مولانا وہ تعریفاں کر رہے ہیں، او ایسا ہے
وہ فلاں ہے، وہ ایسی بات ہے، مولا یہ مقام کے ہے. ارے مولا کا تو بہت مقام بڑا ہے، تم مولا کو سمجھ نہیں سکتے. صرف مولا کی بات سن لو، حضرت ابوبکر صدیق کو افضل مان لو تو تمہارا عقیدہ صحیح ہوگا. اس لیے وقت زیادہ ہو رہا ہے. ہاں، ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں وہ سرکار علی کو دیکھ رہے تھے حضرت ابوبکر صدیق غور سے. تو مولا علی پوچھے اتنے غور سے کیوں دیکھ رہے ہیں ابوبکر مجھ کو؟ بولے ایک حدیث یاد آ گئی سرکار کہ سرکار نے فرمایا علی کو دیکھنا عبادت ہے. یہاں تک بیان کرتے لوگ اپنے مطلب کی بات. مولا علی نے فرمایا مجھے بھی ایک حدیث یاد آ گئی. کیا ہے؟ تو کہے علی تم پسرات پہ ٹھہرو گے، ہر ایک کو گزارو گے، مگر اس کو گزارنا جس کے دل میں ابو بکر کی محبت ہو. پڑھے یہ حدیث. پھر آپ کو نہیں معلوم کہا کہ علی والے یارو تم تو جو ہے نا کسی زاویے سے علی والے نہیں ہو سکتے. علی والا وہ ہے جو حضرت علی کو حیدر کرار مانتا ہے اور خیبر کے دروازے کو اکھاڑنے والا مانتا ہے. وہ علی اتنا کمزور نہیں ہے کہ کوئی قبضہ کر لیے تو چھوڑ دے. ابو سفیان کو بول دیا حضرت علی تم جہالت کی باتیں کر رہے ہیں. ابو سفیان آئے تھے حضرت علی کے پاس، میں فوج لے کے آتا ہوں، انہوں بیٹھ گئے آپ کے اوپر. تو حضرت علی بولے تم یہ جہالت کی باتیں کر رہے ہیں. سارے مسلمان جس سے اتفاق کر لیے ہیں، میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب ابو بکر کو مصلی دیا میں موجود تھا. ابھی وہ باتیں میں نکالوں گا تاریخ کی تو بھی پریشان ہو کے بھاگنا. تم کو علم نہیں ہے بابا، خاموش بیٹھ جاؤ. سیدھا جو ہے اہل سنت کا اجماع ہے، اہل سنت کا اجماع ہے، اولیاء اللہ کا اجماع ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ اول بلا فصل اور جانشین مصطفیٰ سجادہ نشین مصطفیٰ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. بس اجماع کو مان لیجئے، آپ کی زندگی اچھی گزر جائے گی. ورنہ علی سے ناراض ہوں گے، جنت میں جانے نہیں دیں گے علی پہلے تمہارے. اب ڈائریکٹ دو میں جانا چاہے تو جو چاہے بکواس کر کے پھرو اور ہندوؤں سے اب ایسے لوگ کیا کریں ہمارے کو بول رہے ہیں کہ دیوالی کی مبارکباد دو. اللہ واہ، کیا ہے صحابہ کو نہیں مانتے دیوالی کی مبارکباد دو. استغفر اللہ، معاذ اللہ معاذ اللہ. اللہ بول رہا کہ صحابہ سے میں راضی، مجھ سے راضی، انہوں صحابہ سے راضی نہیں ہے. تب ٹکر کس سے لے رہے ہیں بولو آپ؟ اللہ سے لے رہے ہیں کہ نہیں لے رہے ہیں؟ بھائی سمجھ جائیے، ہم جو بات بتا رہے ہیں وہ اتنی پکی ہے، ہم اپنی طرف سے نہیں بتا رہے ہیں. آپ غوث اعظم کی کتاب میں پڑھ لیجئے، آپ داتا گنج بخش علی حجوری رضی اللہ عنہ کی کتابیں پڑھ لیجئے، آپ رسالہ خشیریہ پڑھ لیجئے، آپ فتوحات المکیہ پڑھ لیجئے. آپ کو معلوم ہوگا، یہ تصوف کی کتابوں کو بیان کر رہا ہوں میں، تو آپ کو معلوم ہے کہ بڑے بڑے صوفی داتا گنج بخش رضی اللہ عنہ تو لکھا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق جو ہے صوفیہ کے امام ہیں. انہوں یہ جھگڑا کیا ہے معلوم؟ علیچ ولی ہے، کوئی صحابی ولی نہیں ہے، سب دنیا دارہ ہیں. تو سرکار ان کو دنیا داری سکھائے، دنیا داری سکھائے. اب واقعات اگر میں بیان کرا تو کافی وقت لگتا، اس لیے میں آپ حضرات سے یہی عرض کروں گا کہ بھائی ہم اہل سنت جماعت کا عقیدہ ہے، نہ ہم رافضی ہیں، نہ ہم خارجی ہیں، نہ ناصبی ہیں. ہم ہیں اہل سنت، اور اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق سارے صحابہ میں نہیں بلکہ خود سرکار کی میں نے حدیث سنائی کہ سرکار خود، پھر سن لیجئے، سرکار نے فرمایا ہے کہ حضرت ابوبکر عمر اولین اور آخرین میں بہتر ہے اور زمینی مخلوق اور آسمانی مخلوق میں بھی بہتر ہے. آپ کو حوالہ دے رہا ہوں حضور بہلول علامہ عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کی الدین پڑھ لیجئے، جو عثمانیہ یونیورسٹی میں پہلے پڑھائی جاتی تھی. سرکار بہلول سرکار شیخ الحدیث ہے. ہاں
حضرت شمس المفسرین ہے، کوئی معمولی شخصیت کا نام بحر العلوم نہیں ہے. بحر العلوم مریدوں نے نہیں دیا، بڑے بڑے علماء نے اس زمانے میں آپ کو بحر العلوم کہا. اگر ایسا دیکھنا ہے تو ذرا تفسیر صدیقی پڑھو، الدین پڑھو، حکمت اسلامیہ پڑھو، اور پڑھے دیکھو پھر بحر العلوم کی شان نظر آتی ہے آپ کو. اس لیے ہم جو بیان کر رہے ہیں وہ بحر العلوم سرکار کی کتابوں سے، محدث دکن کی کتابوں سے، اور حضرت انار اللہ فاروقی بانی جامع نظامی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں سے، اعلیٰ حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ تمام بڑے بڑے جو اپنے وقت کے مجدد ہیں، انہوں نے فیصلہ صادر فرما دیا کہ حضرت ابوبکر صدیق افضل الصحابہ بھی ہیں، افضل الخلق بھی ہیں. اس لیے اب حضرت ابوبکر صدیق کا یہ انعام ہوا کہ ایک منقبت ہو گئی میرے پاس. آپ بولے تو سنا دیتا ہوں. میں بولا کہ چلو یہاں ہی سنا دیں گے. یہ بڑی مشکل زمین میں ہوئی اور یہ عطا ہو گئی، سمجھو آپ. میں تو بہت زمانہ ہوا شاعری چھوڑ دے کے، نہ مشاعروں میں جا رہا ہوں نہ کہیں جا رہا ہوں، میرے کو اتنی فرصت نہیں ہے. کبھی کبھی ہو جاتی ہے عنایتوں سے. یہ سب عنایت ہے، میرے کو نہ لکھنا آتا نہ پڑھنا آتا. اب تو شاعری کیا کروں گا؟ شاعری نہیں ہے، ایک محبت ہے. تو میں جو سمجھا اب وہ عطا ہو گئی، اور زمین اس کی بڑی ادق ہے اور بڑی مشکل ہوتی ہے. اور میں جو ہے کبھی کبھی جو ہے شعر لکھنے والا، وہ ایسی زمین آ گئی، ایسی بحر آ گئی کہ بڑا مشکل پڑ گیا، لیکن کرم ہو گیا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. تو مطلع پیش کر رہا ہوں، سنیے غور سے. امام عشق و وفا ہے ابوبکر صدیق. امام عشق و وفا ہے ابوبکر صدیق، نظام صدق و صفا ہے ابوبکر صدیق. نظام صدق و صفا ہے، امام عشق و وفا ہے ابوبکر صدیق، نظام صدق و صفا ہے ابوبکر صدیق. سنیے، خدا نے اتقا کہا اور ولا صفا یرزا. یہ پوری آیت آپ کو ملیں گی سورہ واللیل میں. آخری اللہ نے فرمایا، خدا نے اتقا کہا وَسَيُجَنَّ الْبُهَ الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ. یہ مال دیتے ہیں پاک ہونے کے لیے. یہ پوری آیت ہے. یہ پوری آیت سرکار ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے آخر میں اللہ نے کہا ولا صفا یرزا، اور ہم ان کو اتنا دیں گے کہ وہ راضی ہو جائیں گے. ساری دنیا اللہ کی رضا چاہ رہی اور اللہ ابوبکر صدیق کی رضا چاہ رہے ہیں. ولا صفا یرزا کہ ان قریب ہم دیں گے وہ راضی ہو جائیں گے. ولا صفا یرزا، وہ خدمت قبول کر لیا اللہ نے، یہ انعام دیا. ولا صفا یرزا کہا تو خدا نے اتقا کہا، اور ولا صفا یرزا خدا کی شان رضا ہے ابوبکر صدیق. خدا کی شان رضا ہے ابوبکر صدیق. علی و فاطمہ، شعر سنیے، علی و فاطمہ حسنین کے ہیں عاشق وہ. حضرت ابوبکر صدیق کے ارشاد کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں میں. حضرت ابوبکر صدیق بولے میری آل سے زیادہ میں رسول اللہ کی آل سے محبت کرتا ہوں، میرے گھر سے زیادہ رسول کے گھر کو چاہتا ہوں، میرے مال سے زیادہ میں رسول کے مال کو چاہتا ہوں. یہ مکمل ارشادات ہیں حضرت ابوبکر صدیق کے. یہ لوگوں کو معلوم نہیں، خبر نہیں ہے، دشمنی بناتے پھر رہے انہوں. کیا آ جائیں گے کہ دوزخ میں بھی اللہ جگہ دیتا کہ نہیں دیتا، کہ اور ایک دوزخ بناتا کہ ان کے واسطے. علی و فاطمہ حسنین کے ہیں عاشق وہ، فدائے آل ابا ہیں ابوبکر صدیق. فدائے آل ابا ہیں ابوبکر صدیق. اب یہاں سے ذرا اب تھوڑا تصوف کا رنگ ہے اس میں، ذرا سمجھنے کی کوشش کیجئے. سمجھ سکا نہ کوئی غار سور کی راتیں، سمجھ سکا نہ کوئی غار سور کی راتیں. میں کسی تقریر میں بیان کروں گا اور وقت ہو گیا، اب اس پہ میں اگر بیان کرا تو یہ سمجھنے کی چیز یہی ہے. اگر تصوف سے آپ آشنا ہے اور چسکا ہے تو یہ بات آپ شعر پہ مزہ لیں گے. سمجھ سکا نہ کوئی غار سور کی راتیں، وہ سر نور خدا ہیں ابوبکر صدیق. اب تھوڑا کھولا ہوں اس میں، دوسرے شعر میں کھولا ہوں تھوڑی بات. سنیے آپ کیا دیکھ رہے ہیں، سنیے وہ بعد میں کرا دیتا ہوں میں آپ.
اب یہ اس میں تھوڑا راز کھولنے کی کوشش کیا ہوں بیرون کے صدقے میں. اب آپ توجہ چاہتا ہوں میں اس کی. وہ پردہ ثانیہ اسنین کا اٹھاؤ ذرا. وہ پردہ ثانیہ اسنین. دیکھیے بھائی اللہ ثانیہ اسنین بول رہا, ایسا تو بولنا وہاں ہے دو, ایک کے بعد دوسرا بولنا نا, ایک بولنا دو بولنا. ثانیہ اسنین دوسرے میں کا دو کہتے, دوسرے میں کا دو کیا بات ہے؟ دوسرے میں کا دو, ایک مصطفیٰ ہے دوسرے صدیق ہے, ایسا بیان نہیں کرتے سیدھا دوسرے میں کا دو. تو اب وہ ایک راز ہے. وہ پردہ ثانیہ اسنین کا اٹھاؤ ذرا, وہ پردہ ثانیہ اسنین کا اٹھاؤ ذرا, کمال راز فنا ہے ابو بکر صدیق. کمال راز فنا ہے ابو بکر صدیق. وہ پردہ ثانیہ اسنین کا اٹھاؤ ذرا, کمال راز فنا ہے ابو بکر صدیق. اب یہ کوشش کی ہے میں, نبی کے بعد صحابہ کے ہیں امام وہی, نبی کے بعد صحابہ کے ہیں امام وہی. وہ تاجدار ولا ہیں ابو بکر صدیق, وہ تاجدار ولا ہیں ابو بکر صدیق. کیا بڑا احسان ہے دیکھیے ابو بکر صدیق کا. مٹا کے دشمن نے اسلام کو بتا ڈالا, مدعین نبوت سے مقابلہ کیے, مرتدین سے مقابلہ کیے, مانین زکوٰۃ سے مقابلہ کیے, اسلام کو مٹانے کی جو سازشیں یہودیوں اور نصرانیوں نے رچایا ان سے مقابلہ کیے. بہت بڑی محنت ہے بھائی. ایک عنوان پر 3 گھنٹے کی تقریر ہو سکتی ہے ابو بکر صدیق. ہم کیا مختصر وقت میں آپ کو بیان کیا, آپ لوگ وقت بھی نہیں دیتے, بے چین ہو جاتے. دیکھیے آپ, یہ احسان ہے ابو بکر صدیق کا, ہم یہاں بیٹھ کے جلسہ کر رہے ہیں. مٹا کے دشمن نے اسلام کو بتا ڈالا, اصول دین کی بقا ہے ابو بکر صدیق. اصول دین کی بقا ہے ابو بکر صدیق. اب سنیے, اٹھا کے بار نبوت دکھا دیا سب کو. ابھی باقر صاحب بول رہے تھے نا, اٹھا کے بار نبوت دکھا دیا سب کو, بنائے عشق و وفا ہے, بنائے عشق و وفا ہے ابو بکر صدیق. پکڑ لے دامن صدیق, حق پہ چلنا ہے. پکڑ لے دامن صدیق, حق پہ چلنا ہے. ہدایتوں کا پتہ ہے ابو بکر صدیق. پکڑ لے دامن صدیق, حق پہ چلنا ہے. ہدایتوں کا پتہ ہے ابو بکر صدیق. اور مقطع عرض کیا ہے, سراج مانگ لے صدقے میں روشنی ان سے. سراج مانگ لے صدقے میں روشنی, سراج چراغ کو بولتے, سراج مانگ لے صدقے میں روشنی ان سے. نبی حق کی ضیاء ہیں ابو بکر صدیق, نبی حق کی ضیاء ہیں ابو بکر صدیق. امام عشق و وفا ہیں ابو بکر صدیق. نظام صدق و صفا ہے ابو بکر صدیق. یہ ہے شان حضرت ابو بکر صدیق کی. ہم کیا بیان کر سکتے ہیں, یہ تو کرم ہے ابو بکر صدیق کا کہ منقبت ہو گئی. اور میں آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اتنی دیر بیٹھ کر آپ ذکر صدیق اکبر میں ہمارا ساتھ دیے. اللہ آپ کے جائز مقاصد کو پورا فرمائے, آپ کی ہر تکلیفوں میں آسانی عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالی. اور ہم کو دین کا صحیح مزاج جو ابو بکر صدیق نے سمجھا, ان کے صدقے میں ہم کو بھی اللہ سمجھ عطا فرمائے اور ہم کو دین کا خدمت گزار بنائے. اس دور میں ابو بکر صدیق کی سیرت ہمارے پہ لازمی ہے, کیونکہ چو طرف سرکار کی شان میں گستاخیاں ہو رہی ہیں. اور حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے والد کو بھی تماچا مار دیا. یہ روشنی دے رہے ہیں ابو بکر صدیق. جب سرکار کی شان میں انہوں نے کچھ کہا تو اپنے باپ کو نہیں دیکھا, تماچا مار دیا. جب انہوں آ کے سرکار کی بارگاہ میں عرض کیے کہ آپ کے صدیق نے میرے کو تماچا مار دیا, سرکار پوچھے کیا کرے صدیق, تو بولے یا رسول اللہ یہ آپ کی شان میں برا کہہ رہے تھے اور میں برداشت نہیں کرتا, باپ ہوئے تو کیا, وہ تو اچھا ہوا میرے ہاتھ میں تلوار نہیں تھی, میں کسری قلم کر دیتا. آج اس کی ضرورت ہے, سمجھے آپ, کرنے رسول پاک کے دشمن کا خاتمہ. تلوار کی ضرورت ہے, تلوار چاہیے. ہم جا رہے ہیں للو پلو کے باتوں میں, ایسا کر دیں گے ویسا, گستاخیاں کر رہے ہیں, صحابہ کی گستاخیاں ہو رہی, اہل بیت کی گستاخیاں ہو رہی, اولیاء اللہ کی گستاخیاں ہو رہی, رسول پاک کی گستاخیاں ہو رہی. ہم للو پلو باتوں میں جا رہے ہیں. وقت جب آیا تو سیدنا صدیق اکبر گستاخوں کو تلواروں سے جواب دیے ہیں.
ایک ایک گستاخ کا جواب دیا ہے تلوار سے. اس لیے ابو بکر صدیق نے فرمایا جب جہاد کا تصور ختم ہو جاتا ہے تو قوم ذلیل ہو جاتی ہے. اس لیے تیار ہو جائیے. یہی کہ سرکار کی جو دشمنوں کو جواب دیجئے, صحابہ کے دشمنوں کو جواب دیجئے, اہل بیت کے دشمنوں کو جواب دیجئے. یہی اہل سنت کا منشور ہے, یہی اہل سنت کے ضوابط ہے, یہی اہل سنت کے طریقے ہیں جس کو ہم عام کر رہے ہیں. آپ بتائیے یہ باتیں عوام کو پہنچانا نہیں پہنچانا؟ آپ تائید میں ہیں ہماری, تو پھر کل کے جلسے میں تشریف لائیے. مسجد سالار جنگ میں کل ہوگا. اب یہ گھر تھا بول کے ہم ذرا لیٹ کریں جلسہ, وہاں عشاء 7:45 کو ہوگی. آپ عشاء میں رہیے, مختصر جلسہ 10 ساڑھے 10 تک ہوگا جلسہ. اس کے بعد تو مسجد میں زیادہ ہم کر نہیں سکتے. تو کل کا جلسہ تو مسجد سالار جنگ میں ہے, پرسوں کا منگل کا جلسہ مسجد علی میں ہے, اور پھر یاقوت پورہ کالونی SRT کالونی مسجد علی میں ہے, وہ اسٹار ہوٹل کے بازو. اور منگل کا چارچمہ کا جلسہ اس حقیر و فقیر کے گھر میں ہے, پنچ محلے میں. آپ تشریف لائیے. نعت کی محفل بھی ہوتی ہے ہر مہینہ 20 تاریخ کو ہمارے گھر میں نعت کی محفل ہوتی ہے ہر 20 کو. اور اب کے تو چونکہ سرکار ابو بکر صدیق کا ہم عرس منا رہی ہے, یہ عرس ہے. 22 جمادی الثانی کو آپ اپنے گھروں میں صدیق اکبر کی فاتحہ رکھی ہے, آپ سے جو ہو سکا. سرکار سب سے زیادہ خوش ہوتے ہیں تو ابو بکر صدیق ہے. پوری محفل بیٹھتی تھی صحابہ کی, سرکار جس طرح مخاطب ہوتے تھے وہ ابو بکر صدیق ہوتے تھے. سرکار ان سے بات کرتے تھے تو سارے صحابہ سنتے تھے. صرف سرکار کو دیکھنے کی سعادت ابو بکر صدیق حاصل کرتے تھے. تو اس لیے اگر اپنے گھروں میں رحمت چاہتے ہیں, برکتیں, کورونا کو بھگانا چاہتے ہیں, بلاؤں کو بھگانا چاہتے ہیں, تو گھروں میں 22 جمادی الثانی کو, 22 جمادی الثانی جمعے کے دن آ رہی ہے, 22 جمادی الثانی کو اپنے گھروں میں جو حیثیت ہے, اگر بریانی پکانے کی ہے تو بریانی پکائیے, نہیں ہے تو پانی پہ فاتحہ دیجئے. اب یہ دور میں پانی آنی نہیں ہو, پہلے کے لوگ ہیں وہ لوگ اچھے تھے, ایک شکر پہ فاتحہ دیتے تھے. آج اللہ کھانے کو اتنا دے رہا تو فاتحہ دلانے کو مر جا رہے ہیں. یہ ہے کنجوسی. اس واسطے کرونا بھاگ بھاگ کے آ رہا, پلٹ پلٹ کے آ رہا کرونا. کیوں آ رہا؟ میں بولا تو آتا ہمارے پاس, صدیق اکبر کا ڈنڈا بتاتے ہم تیرے کو. تو آپ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی فاتحہ 22 جمادی الثانی کو اپنے گھر میں رکھیے, آپ سے جو ہو سکا رکھیے. بولے تو جو بھی ہے آپ کریں, اس پہ فاتحہ دلا دیجئے, اس محبت کا اظہار کیجئے. بھائی اب ہمارے کنے اعمال نہیں رہے, سیدھی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو. شارٹ کٹ, بالکل شارٹ کٹ. کیا ہے معلوم؟ شارٹ کٹ تھے وہ. نہ ہم تہجد پڑھ لیں, نہ ہم قرآن خوانی راتوں میں کر رہے ہیں. ہمارے گھروں میں ٹی وی چل رہا, ہمارے گھروں میں بے حیائی ہے اور بے چیز. ایسے میں اگر ہم بچ سکتے ہیں تو وہ سرکار دو عالم کی محبت سے بچ سکتے ہیں. اور سرکار کی محبت 2 طریقوں سے حاصل ہوتی ہے. اہل بیت سے بھی محبت کرو بولے سرکار, صحابہ سے بھی محبت کرو. اور سرکار نے صحابہ کی محبت کو بھی اپنی محبت قرار دیا, اہل بیت کی محبت کو بھی اپنی محبت قرار دیا. یہ بات اگر کوئی سمجھ گیا تو اس لیے پہلے کے بزرگاں ہر ایک کی فاتحہ دلاتے تھے. یہ حیدرآباد پہ حافظ انوار اللہ فاروقی بانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ علیہ کا احسان ہے کہ 22 جمادی الثانی کو ہمارے ہر گھر میں فاتحہ ہوتی تھی ابو بکر صدیق کی. اگر یہ آپ کو منظر آج بھی دیکھنا ہے تو 22 جمادی الثانی عصر کی نماز آپ مکہ مسجد میں پڑھیے, آج بھی وہاں حضرت ابو بکر صدیق کی فاتحہ ہوتی. یہ خلفائے راشدین کے سارے دکن میں فاتحہ مقرر کرنے والی ذات گرامی حضرت بانی جامع نظامیہ حافظ انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ ہے, جنہوں نے سنیت کو اس دور میں قائم فرمایا جبکہ سنیت کے مخالفین زیادہ تھے. اس لیے اس طریقے کو عام کرنے کی ضرورت ہے. میں مولانا باقر صدیقی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ایسی محفل سجائی. آپ حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں. 12 ہونے کے بعد بھی آپ اتنی دلچسپی سے بیٹھے ہوئے ہیں اور تبرک کا اہتمام ہے. سلام ہوگا, آپ تمام حضرات تبرک کھا کر اپنے اپنے گھروں کو تشریف لے جائیے. یہ صدیق اکبر کا تبرک ہے, اور تبرک بھی بہت کام کرتا. جس کے پیٹ میں تبرک ہوتا اس کی بخشش ہو جاتی. یہ راز کے باتیں ہیں, یہ صوفیہ بتائیں سو ہے. یہ خالی اولیاء کے دسترخوان پہ بیٹھ گئے بھی تو بخشش ہو گئی لوگوں کی. تو اب سجا دیا گیا ہے. آپ کا دوبارہ سے بارہ شکریہ ادا کرتا ہوں. کھڑے ہو جائیے صلاۃ و سلام کے. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا حبیبی یا محمد یا رسول اللہ احمد ذات پاک کے تو ممجد جلوہ گاہ نور سرمد یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات الغیا سے جانے جانا ہو گیا ہے ہند زندہ تیرا حسرت ثنا کا ہے جدائی میں پریشان یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ دکھ بھرے نالوں کا صدقہ ناز کے پالوں کا صدقہ کربلا والوں کا صدقہ بھیک دو لالوں کا صدقہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ جانشین رسالت پہ لاکھوں سلام تاجدار صداقت پہ لاکھوں سلام جانشین رسالت پہ لاکھوں سلام تاجدار صداقت پہ لاکھوں سلام جانشین رسالت پہ لاکھوں سلام تاجدار صداقت پہ لاکھوں سلام جانشین رسالت پہ لاکھوں سلام تاجدار صداقت پہ لاکھوں سلام آپ صدیق ہیں افضل الخلق ہیں آپ کی ہر فضیلت پہ لاکھوں سلام جانشین رسالت پہ لاکھوں سلام تاجدار صداقت پہ لاکھوں سلام ثانی غار ہیں ثانی قبر ہیں ایسی شان رفاقت پہ لاکھوں سلام جانشین رسالت پہ لاکھوں سلام تاجدار صداقت پہ لاکھوں سلام آپ کے کاندھے ہیں مصطفیٰ ہیں سوار آپ کے کاندھے ہیں مصطفیٰ ہیں سوار ایسے جوش محبت پہ لاکھوں سلام جانشین رسالت پہ لاکھوں سلام تاجدار صداقت پہ لاکھوں سلام دین کے دشمنوں کا صفایا کیا آپ کی عزم و جرت پہ لاکھوں سلام جانشین رسالت پہ لاکھوں سلام تاجدار صداقت پہ لاکھوں سلام غوث و خواجہ ادب آپ کا کرتے ہیں آپ کی شان و عظمت پہ لاکھوں سلام جانشین رسالت پہ لاکھوں سلام تاجدار صداقت پہ لاکھوں سلام ہم پہ بھی کیجئے ایک نگاہ کرم
ہم پہ بھی کیجئے ایک نگاہ کرم، آپ کی چشم رحمت پہ لاکھوں سلام، جانشین رسالت پہ لاکھوں سلام، تاجدار صداقت پہ لاکھوں سلام۔ ایک سراج ہی نہیں ساری محفل کہے، ایک سراج ہی نہیں ساری محفل کہے، خاندان صداقت پہ لاکھوں سلام، جانشین رسالت پہ لاکھوں سلام، تاجدار صداقت پہ لاکھوں سلام۔ ربنا تقبل منا الفاتحہ الى حضرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، خصوصاً امیر المؤمنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، اللهم وارزقنا فإنك خير الرازقين، اللهم وارحمنا فإنك خير الراحمين، اللهم واغفر لنا فإنك خير الغافرين، اللهم واحفظنا فإنك خير الحافظين، اللهم اهدنا الصراط المستقيم. لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاتمة، المصطفى والمرتضى وابنهم والفاطمة، ارحموا يا سعادتي في خلتي في ذلتي، يا حسين يا حسن يا فاطمة يا أبو تراب، اللهم اهدنا الصراط المستقيم. ربي زدني علما والحقني بالصالحين. يا الله يا الله يا رب محمد صلى الله عليه وسلم، يا رب محمد صلى الله عليه وسلم، یا رب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا ربی یا ربی یا ربی یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا رحمان یا رحیم یا ستار یا غفار یا کریم۔ اللہ تو اپنے حبیب پاک سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اور حضرت امیر المؤمنین سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے صدقے میں، تمام صحابہ اہل بیت اطہار کے صدقے میں، حضور پیران پیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی محی الدین قطب ربانی غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ کے صدقے میں، حضور خواجہ معین الدین چشتی غریب نواز سرکار رضی اللہ عنہ کے صدقے میں، حضور بہلول علامہ عبد القدیر صدیقی حضرت علیہ رحمۃ الرضوان کے صدقے میں، میرے مولا ہماری صدیق اکبر کی محفل کو قبول فرما۔ یا اللہ یہاں جتنے حاضرین ہیں اللہ ان کے جو مقاصد ہے اللہ اس کو پورا فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے جانے انجانے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے پوشیدہ ظاہرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ ہمارے رزق میں کشادگی و برکت عطا فرما، ہماری عمر میں درازی و برکت عطا فرما، ہمیں صحت و تنزیہ عطا فرما۔ یا اللہ ہم کو ہر بلا سے اور کرونا وائرس کی بلا سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ اس کرونا وائرس کی بلا کو ساری امراض کو کرونا وائرس کے امراض کو ساری دنیا سے ختم فرما دے اور ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم پر رحم فرما، دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھ، مخالفین کے شر سے محفوظ رکھ، منافقین کے شر سے محفوظ رکھ، یہود و نصارہ کافر و مشرکوں کے شر سے محفوظ رکھ۔ یا اللہ ہم سب کا ایمان پر خاتمہ فرما دے، قبر کے عذاب سے بچا لے، دوزخ کی آگ سے بچا لے، میزان و کسرا سے آسانی سے گزار دے، حوض کوثر کے پیالے عطا فرما، قیامت کی ہولناکی اور پریشانی میں تیرا سایہ رحمت عطا فرما۔
یا اللہ تیرے حبیب پاک کے صدقے میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے صدقے میں ہم سب کو بغیر حساب و کتاب کے جنت الفردوس عطا فرما۔ جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں ان کی پریشانی دور فرما دے، مسلمانوں کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، اسلام کا بول بالا کر دے، اہل سنت جماعت کا بول بالا کر دے، ہم میں جو بیمار ہیں ان کو صحت و تندرستی عطا فرما۔ یا اللہ جو قرضوں میں مبتلا ان کے قرض ادا فرما دے، اللہ جن کے کاروبار نہیں چل رہے ان کے بہتر کاروبار چلا دے، جو بے روزگار ہیں ان کو اچھی نوکری عطا فرما دے، یا اللہ جو لڑکے لڑکیاں پڑھ رہے ہیں ان کو اعلیٰ درجے سے کامیابی عطا فرما، پڑھنے کے بعد ان کو اچھی نوکری عطا فرما دے۔ یا اللہ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی دور فرما دے۔ یا اللہ ہمارے گھروں میں خیر و برکت نازل فرما دے، ہمارے گھروں سے پریشانیاں دور فرما دے، ہمارے گھروں سے بیماریاں دور فرما دے، ہمارے گھروں سے بلائیں دور فرما دے۔ یا اللہ ہمارے گھروں میں خوشحالیاں عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو 5 وقتہ نمازی بنا دے، قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا بنا دے، دین پر چلنا ہمارے لیے آسان فرما دے۔ یا اللہ ہمارے سینوں کو رسول پاک کی محبت کا مدینہ بنا دے، صحابہ اکرام اہل بیت اطہار کی محبت عطا فرما، اولیاء اللہ بزرگان دین کی محبت عطا فرما، فاتحہ دینے والا درگاہ جانے والا بنا۔ یا اللہ بدعقیدہ و گستاخوں کی صحبت سے ہماری حفاظت فرما، بدعقیدہ و گستاخوں کو جواب دینے کا حوصلہ عطا فرما، بدعقیدہ و گستاخوں کے مقابلے میں ہم کو کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ مولانا باقر صاحب نے 3 روزہ تیرے محبوب کے محبوب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا یہ جلسہ رکھا، اللہ اس کو قبول فرما اور باقر صاحب کے گھر میں اس کی رحمتیں برکتیں نازل فرما۔ اللہ باقر صاحب کو ان رحمتوں سے مالا مال فرما، ان کے پورے گھروں میں صدیق اکبر کی رسول پاک کی برکتیں نازل فرما، ان کے گھر سے ہر پریشانی دور فرما دے۔ یا اللہ جو بھی ان کے گھر میں ضرورت ہے وہ عطا فرما۔ یا اللہ باقر صاحب کی عمر دراز فرما، باقر صاحب کی والدہ کی عمر دراز فرما۔ یا اللہ باقر صاحب کے بھائیوں کی عمر دراز فرما۔ یا اللہ اس گھر کے رہنے والوں کی ہر پریشانی دور فرما دے۔ اللہ باقر صاحب کے بیوی بچوں میرے ترقی عطا فرما۔ یا اللہ رحمت عطا فرما، جو آرزو ہے پوری فرما، اور ہمارے جناب تھرمیاں صاحب کو صحت و تندرستی عطا فرما، وہ جو دوا کھا رہے ہیں میں شفا عطا فرما، ان کی عمر دراز فرما، اور دیگر بھائیوں کی عمر دراز فرما، بہنوں کی عمر دراز فرما، باقر صاحب کی عمر دراز فرما، ان کی والدہ کی عمر دراز فرما، اور اس طرح جلسے کرنا باقر صاحب کی گھٹی میں ڈال دے، اور یہ پروگرام کرتے رہے، ان کی خانقاہ کو تو آباد کر دے، اور ان کے دادا کی خبر میں نور و سکینہ نازل فرما، ان کے دادا کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما، ان کے والد کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا اللہ جن کے بھی ماں باپ نہیں ہے اللہ ان کی خبروں میں بھی اللہ نور و سکینہ نازل فرما، اور ان کو بھی بخشش عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب پر رحم فرما، کرم فرما۔ یا اللہ آدھی رات ہو چکی ہے، ہم ہاتھ اٹھائے تیرے بارگاہ میں ہے، سرکار کے صدقے میں صدیق اکبر کے سامنے ہماری کو جو ضرورت ہے وہ عطا فرما، ہم جو مانگ رہے ہیں وہ بھی عطا فرما، ہمیں جو ضرورت ہے وہ بھی عطا فرما، ہم پر رحم و کرم فرما۔ یا اللہ ہم کو کسی کے سامنے رسوا نہ کرنے والا، ہم کو ترقیاں عطا فرما، خوشیاں عطا فرما، اور ایسے جلسوں میں شریک ہونا اور جلسے کرنا نصیب فرما۔ ہمارے مرکزی جلسہ جو جامع مسجد افضل گنج میں ہوگا، یا اللہ صدیق اکبر کے مسجد کو بھر دے اور اس کو کامیابی عطا فرما، ہم پر رحم فرما، ہماری محنتوں کو قبول فرما، ہم سے اگر کچھ غلطی ہو گئی ہے سہو ہو گیا تو معاف فرما دے میرے مولا، ہم کو تو اپنی پناہ میں لے لے، ہماری حفاظت فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آپ تمام حضرات کا شکریہ۔ ہمارا پروگرام یہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر کے گستاخوں کو جواب دینے کے لیے ہم مرکزی جلسہ جس کا اعلان کیا ہے، آپ یہ لیے ہیں تو یہ دعوت نامہ ہماری طرف سے قبول فرمائیے، اور اتوار کے دن 11 بجے آپ 10 بجے تشریف لا لیجئے، اور آپ بھی جامع مسجد افضل کو بھرنے میں ہمارا تعاون فرمائیے، ایک ایک کو لے جائیے یہ ہینڈ بل، لوگوں کو دعوت نامہ دیجئے، ہم آپ کا شکریہ ادا کریں گے۔ ہماری خواہش یہ ہے کہ صدیق اکبر کے نام پہ ہم اپنے مرکز کو آباد کریں۔ خدا حافظ، شکریہ۔